علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا ہے۔ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے یہ اللہ کے طرف سے آئی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان گنت نعمتیں اللہ کی، بارش کے قطرات سے زیادہ اللہ کی نعمتیں انسان پر شب و روز برستی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد کی نعمت۔ اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین بیٹوں کی پیدائش پر خوشیاں مناتے تھے اور بیٹی کی پیدائش پر وہ خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ ناخوش ہوتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اس زمانے جاہلیت کا نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی کہ تمہارے یہاں بچی ہوئی ہے تو سارا دن، پورے دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا اور وہ دل ہی دل کے اندر گھٹتا رہتا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا اور یہ سوچتا رہتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یہ جو بچی ہوئی ہے یہ تو میرے لیے ذلت کا باعث ہے، نعوذ باللہ، کیا میں اسے ذلت کے ساتھ لیے پھرتا رہوں یا میں اسے زمین کے نیچے دبا دوں، مٹی کے نیچے دبا دوں، ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بچیوں کی پیدائش پر غم مناتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جاہلیت اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا ذکر فرما کر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو بچی کی پیدائش پر بھی خوش ہوتا ہے۔ بچی کی پیدائش پر خوش ہونا یہ مومن اور مسلمان کے اسلام اور ایماندار ہونے کی علامت ہے، اور اس پر ناخوش ہونا یہ جاہلیت کی علامت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے بیٹا دے، چاہے بیٹی دے، چاہے دونوں دے، چاہے کچھ بھی نہ دے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جسے اللہ چاہتا ہے اسے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے اللہ چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ جس کے لیے چاہے دونوں کو ملا کر بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کے لیے اللہ چاہے اسے بانجھ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ انہو علیم، وہ جاننے والا ہے کسے بیٹے دینا ہے، کسے بیٹیاں دینی ہے، کسے دونوں دینا ہے، کسے کچھ بھی نہیں دینا۔ قدیر، قدرت والا ہے، جسے اللہ بیٹا دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، جسے بیٹی دینا چاہے تو کوئی بدل نہیں سکتا، جسے اللہ کچھ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ انہو علیم قدیر، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ بیٹا دے یہ بھی نعمت، اللہ بیٹی دے یہ بھی نعمت، اللہ دونوں دے یہ بھی نعمت، اور اللہ کسی کو کچھ نہ دے وہ بھی نا امید نہ ہو، اللہ سے مانگتا رہے۔ اللہ سے اولاد مانگنا نبیوں کی سنت ہے۔ اور آپ کو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مجرب وظیفہ حصول اولاد کے لیے۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے ان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں نا امیدی نہیں ہے۔ شادی ہو گئی 10 سال 15 سال 20 سال اولاد نہیں ہوتی ہے، نا امید نہ ہو۔ علاج معالجہ اپنی جگہ کرائے، لیکن اللہ سے نا امید نہ ہو۔ تو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، قرآنی وظیفہ، مجرب وظیفہ، 40 دن تک کرنا ہے۔ یہ 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں کو یاد کر لیں اور یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ 2 آیتیں وہ ہیں جو حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ اچھا، حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، اللہ نے ان کا واقعہ قرآن میں جا بجا مختلف صورتوں میں ذکر کیا۔ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی ان کی بانجھ تھی، بظاہر بچے پیدا ہونے کے کوئی اسباب نہیں تھے۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے، بیوی بانجھ ہو گئی، اور سورہ مریم میں اس کا ذکر بھی ہے، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے۔ 2 دعائیں ہیں، تو یہ 2 دعائیں یہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ۔ پہلی دعا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ذکر کی ہے۔ انہوں نے دعا مانگی، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ یہ ایک دعا ہو گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ دوسری دعا سورہ انبیاء میں ہے، آیت نمبر 89، آیت نمبر 89، وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ یہ دعا مانگنی ہے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ۔
رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے۔ یہ دو دعائیں ہو گئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 89۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ یہ بزرگوں سے منقول ہے، مجرب عمل ہے، قرآنی آیات سے ہے۔ سورہ زاریات میں 27واں سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے، بالکل ابتدا میں، سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 47، آیت نمبر 48 48۔ کرنا کیا ہے؟ یہ مجرب وظیفہ بتایا ہے بزرگوں نے۔ میاں بیوی 2 انڈے لے، 2 انڈوں کو ابال دے، ابالنے کے بعد ایک انڈے پر سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 لکھے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، دوسرے انڈے پر لکھے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اور یہ جو پہلا والا انڈا ہے جس میں آیت نمبر 47 ہے، صبح ناشتے میں یہ شوہر کھا لے، اور جو دوسرا انڈا ہے جس پر آیت نمبر 48 لکھی ہے، یہ بیوی کھا لے۔ اور یہ دونوں میاں بیوی روزانہ ناشتے میں یہ انڈے اس طرح لکھ کر یہ آیتیں اس کو کھائے، 40 دن تک یہ عمل کرے، اور آپس میں میاں بیوی ملاپ بھی کرے۔ اللہ والے بتاتے ہیں یہ قرآنی آیات، اور وہ جو 2 آیات شروع میں بتائی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے، اللہ ان کو اپنے فضل سے اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اولاد کے لیے وظیفہ۔ قرآن کے اندر یہ آیات ہے، انبیاء کی دعائیں ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے لڑکی دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اللہ سے مانگے، نا امید نہ ہو۔ تو اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اسلام میں سمجھایا بچی کی پیدائش پر بھی خوش ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی پیدائش اور اس کے بعد ان کی تربیت پر فضیلتیں سنائی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ بالغ ہو گئی، جاء یوم القیامت، یہ آدمی قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ انا وہو ہکذا وضم اصابعہ، آپ نے اپنی یہ 2 انگلیاں اس طرح اکٹھی کی۔ فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہے، یہ شخص جس نے اپنی 2 بچیوں کی تربیت کی ہے، یہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ میں اور یہ دونوں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اور ابو داؤد میں روایت ہے، من عال 3 بنات، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی۔ 3 بیٹیاں اللہ نے دی۔ آج کسی کی 3 بیٹیاں ہو جائے، لوگ جناب کیا اس عورت کو باتیں سناتے ہیں، ساس بھی اس کو سنا رہی ہے بہو کو، سارا خاندان، تیری تو بیٹیاں ہی ہوتی ہے، بیٹا تو ہوتا نہیں ہے۔ بھائی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، من عال 3 بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوئی، تینوں کی پرورش کی، فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو ادب سکھایا، وَزَوَّجَهُنَّ، ان کی شادی کی، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ ماں باپ دونوں، 3 بیٹیاں ہیں، تینوں کو ادب سکھایا، تینوں کی پرورش کی، تینوں کی شادیاں کی، تینوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا۔ آپ نے فرمایا فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت کی ضمانت آپ نے دے دی ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ بیٹیوں سے جنت ملتی ہے، بیٹیوں کی تربیت کرنے سے، بیٹیوں سے محبت کرنے سے۔ تو ایک طرف یہ جو موضوع میں نے شروع کیا ہے، یہ اسکول کالج کی چھٹیاں ہیں نا، ہمارے بچے بچیاں وہ مسجد میں بھی آئے ہیں،
نوجوان آئے ہیں تو خاص طور پر ایک طرف تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ دوسری طرف ہم بچوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پر ان کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے ماں باپ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ یہ سمجھے ہماری اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور بچے کیا سمجھے، نوجوان بچے بچیاں انگلینڈ میں رہتے ہیں، بڑے ہو گئے، کالج میں جا رہے، یونیورسٹی جا رہے، او جی میرا باپ تو پینڈو ہے، وہ تو گاؤں سے آیا، اس کو کیا پتا، میری ماں کو کیا پتا۔ تمہارے ماں باپ ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کرو۔ پھر آؤ میں تمہیں اللہ کا قرآن سناتا ہوں۔ نوجوانوں، ہمارے بچے اور بچیاں یہ سنیں اللہ کا قرآن۔ ماں کا کیا مقام، باپ کا کیا مقام ہے، دونوں کا احترام ہے، لیکن ماں کا احترام زیادہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں دونوں کے حقوق ذکر کیے ہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب نے یہ حکم کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، کسی کی بندگی مت کرو، یہ اللہ کا حق ہے، پہلا حق اللہ کا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا حق والدین کا ہے، ماں کا بھی ہے، باپ کا بھی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آکسفورڈ کے نوجوانوں، آکسفورڈ کے بچوں اور بچیوں، تم کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں جا کر پڑھتے ہو، تم بڑے آدمی بن گئے ہو، تمہارے پاس ڈگریاں آ گئی ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے تو ان کو پھر اس گھر میں مت بھیجنا جہاں بوڑھوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اولڈ پیپل ہوم میں نہیں بھیجنا، اولڈ پیپل ہوم میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہیں بھیجنا۔ اللہ تو کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اولڈ ہو جائے، بیمار ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، ڈسیبل ہو جائے، اللہ نہ کرے اللہ ان کو لمبی صحت دے، لمبی عمر دے صحت کے ساتھ، لیکن اگر ہو جائے پھر اولڈ پیپل ہوم میں نہیں بھیجنا، بلکہ اپنے گھر میں رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اگر وہ کوئی بات کرے تمہیں اچھی نہ لگے تو اف بھی نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی مت، ڈانٹنا بھی مت، وہ تمہارے ماں باپ ہے، وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہارا باپ ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما، محبت کے ساتھ بات کرنا، پیار کے ساتھ بات کرنا، ابا جی کہنا، اماں جی کہنا، ان کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نوجوانوں، اے انسانوں، تمہارے بوڑھے ماں باپ کا اتنا حق ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، شفقت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا، جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے اس طرح کھڑے رہنا، ان کی خدمت کرنا، اور اللہ سے یہ دعائیں کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما
جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی یاد رکھو، ساری زندگی اگر ہم مل کر ماں باپ کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، جی جی کرتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، ان کے پاؤں دھوتے رہے، ان کی جوتیاں ٹھیک کرتے رہے، خدا کی قسم ساری زندگی بھی گزر جائے ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حرم شریف میں بیٹھے بیت اللہ کے سامنے، لوگ آئے ہیں طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے۔ یمن سے ایک آدمی آیا، وہ بھی طواف کر رہا ہے، اس کی بوڑھی ماں ہے جو چل نہیں سکتی، اس نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سواری بن گیا ہے اپنی ماں کے لیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ ماں کو اس نے حج کرایا، عمرہ کرایا، طواف کرایا۔ آیا کہاں سے؟ یمن سے۔ ماں ڈسیبلڈ ہے، چل نہیں سکتی ہے۔ آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں، ویل چیئر ملتی ہے جو ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے، اس میں طواف کراتے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا، کندھے پر تب بٹھا کر طواف کرا رہا ہے، حج کرایا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو عبداللہ ابن عمر کے پاس وہ شخص آیا، کہا اے عبداللہ ابن عمر، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، میں اپنی ماں کو لایا ہوں، یمن سے آیا ہوں، میں نے اپنی ماں کو حج کرایا، طواف کرایا، کندھوں پر بٹھا کر میں اللہ کے گھر کا طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا جو حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا؟ میری ماں کا جو حق تھا کیا وہ میں نے ادا کیا؟ اتنی خدمت کی ہے میں نے ماں کی۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے لا ولا بزفرت واحدہ، نہیں نہیں، جو تیری ماں نے تجھے جنتے وقت، تیری پیدائش کے وقت، زچگی کے وقت، جب تیری ماں تجھے جن رہی تھی، اس وقت اس کے سانسوں کی جو رفتار تیز ہوئی تھی، جو آہیں نکل رہی تھی، جو سانسیں تیری ماں کے منہ سے نکل رہی تھی، ان سانسوں میں سے اگر تو ساری زندگی اپنے ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھرتا رہے، ان سانسوں میں سے ایک سانس کا بھی حق تو ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ماں ہے۔ ماں باپ اللہ کی نعمت ہے میرے دوست۔ یہ مت سمجھو میں بڑا بزنس مین بن گیا، ہاں تو جو اتنا بڑا آدمی بنا ہے تیری ماں کی دعاؤں سے بنا ہے، تیرے باپ کی دعاؤں سے بنا ہے، ان کی تربیت سے بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ماں باپ بچوں کے لیے یہ تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن بچے بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بچوں کو بد دعائیں مت دو، دعائیں دو ان کو۔ ماں باپ کی دعا سب سے زیادہ بچوں کو لگتی ہے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو، اچھی بات ہے، دوسروں سے بھی دعا کرائے، اچھی بات ہے، لوگ کراتے ہیں، محبت میں آتے ہیں، کہتے ہیں جی امام صاحب ہے، بزرگ ہے، فلاں ہے، مفتی صاحب ہے، دعا کرائے، یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ دعائیں بچوں کو ان کے ماں باپ کی لگتی ہے، اور بد دعائیں نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم ولا علی اموالکم، اپنے آپ کو بھی بد دعا مت دو۔ بعض لوگ تھوڑی سی تکلیف آ جائے اپنے آپ کو بد دعا دیتے ہیں، میں مر جاؤں تو اچھا ہے کہتے ہیں، اس پریشانی سے تو بہتر ہے میں مر جاؤں، صبر نہیں ہے، نا امید ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اپنے آپ کو بد دعا مت دو۔
اپنی اولاد کو بد دعا مت دو. یہ جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں یا جو مسجد میں جمعے کے لیے آئی ہیں یا جو ہماری گھروں میں جو خواتین سن رہی ہیں وہ یہ حدیث سنیں خاص طور پر، اس لیے کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ غصے میں گھر میں آ جاتی ہے، بچے کوئی شرارت کرتے ہیں وہ بچوں کو بد دعائیں دیتی ہے. تو پیدا نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا، تو مر جائے تو اچھا ہے، تیرے سے جان چھوٹ جائے، کب جان چھوٹے گی. یہ نہ کرے. ماں کبھی بد دعا دیتی ہے دل سے نہیں دیتی ہے، وہ تو محبت کرتی ہے، غصے میں کہہ دیتی ہے. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کرو. لا تدعوا علی اولادکم ولا علی اموالکم، اپنے مال کو بھی بد دعا مت دو. دکان ہے، گاڑی ہے، سائیکل ہے، سائیکل خراب ہو گئی تو لات مارتا ہے، اس کو بھی بد دعا دیتا ہے. گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تو گاڑی کو بھی بد دعا دے رہا ہے. نہیں، لا تدعوا علی اموالکم، فرمایا یہ تین ہے، اپنے آپ کو بد دعا مت دو، اولاد کو، بچوں کو، بچیوں کو کبھی بد دعا مت دو، اور اموال کو بھی بد دعا مت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو تمہاری زبان سے اپنی اولاد کے لیے بد دعا نکل جائے اور وہ بد دعا انہیں لگ جائے، تباہ ہو جائیں گے وہ. اس لیے اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینا چاہیے. خاص طور پر یہ میں ماؤں کو سنا رہا ہوں، باپ کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے خاص طور. عورتیں بد دعائیں دیتی ہے گھروں میں، دل سے نہیں دیتی لیکن دیتی ہے، غصے میں آ جائے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا ماں کی بد دعا کتنی خطرناک ہے. ماں دعا دے تو بچہ بادشاہ بن جاتا ہے، ماں دعا دے تو بچہ بادشاہ بن جاتا ہے، ماں بد دعا دے تو بادشاہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جریج، مسلم شریف میں روایت ہے، جریج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج کا قصہ سنایا. جریج ایک راہب تھا، ایک بزرگ تھا، اور وہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتا تھا. اس نے عبادت گاہ بنائی، اس میں عبادت کرتا تھا، لوگ اس کو بڑا بزرگ سمجھتے تھے. ایک دن اس کی ماں آئی اور اس نے کہا یا جریج، جریج کو آواز دی. اب جریج نماز پڑھ رہا ہے. جریج پریشان ہو گیا، یہ یا رب امی و صلاتی، اے اللہ ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف نماز پڑھ رہا ہوں، اب نماز کیسے توڑوں؟ تو نماز نہیں توڑی. ماں چلی گئی. دوسرے دن پھر ماں آئی، پھر آواز دی یا جریج. جریج پھر نماز پڑھ رہے، یا رب امی و صلاتی، اے میرے رب ایک طرف ماں ہے ایک طرف نماز ہے، اب میں نماز کیسے توڑوں؟ نماز نہیں توڑی. تیسرے دن پھر یہی ہوا. ماں نے کہا یا جریج، جریج نماز پڑھ رہا ہے، یا رب امی و صلاتی، نماز نہیں توڑی. ماں کو غصہ آیا. اب غصے سے اس کی زبان سے نکلا، اے اللہ یہ جو میرا بیٹا جریج ہے اس کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. اللہ اکبر. ماں نے بد دعا دے دی، غصے میں دے دی، دل سے نہیں بھی دی لیکن دے تو دی. اب ہوا کیا؟ دیکھو ماں کی بد دعا کیسے لگتی ہے. ایک بزرگ ہے، جریج ہے، ہر وقت عبادت کر رہا ہے. وہ وہاں ایک بدکارہ عورت تھی، اس نے لوگوں سے کہا کہ میں اس جریج کو تمہارے لیے فتنے میں ڈال سکتی ہوں. بڑی خوبصورت تھی. تو وہ گئی جریج کے پاس، جریج نے اس کو دیکھا بھی نہیں، چلی گئی. وہاں ایک چرواہا تھا، اس نے چرواہے کے ساتھ بدکاری کی اور اس کا بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے آیا، تیری تو شادی نہیں ہوئی. تو اس نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے. اب اس پر الزام لگا دیا. دیکھو ماں کی بد دعا لگ گئی. لوگ بڑے غصے میں ہوئے کہ ہم اس کو بزرگ سمجھتے ہیں اور یہ جناب کیا ہے، ایک فاحشہ بدکارہ عورت کے ساتھ منہ کالا کیا اور بچہ ہو گیا اس کا. انہوں نے جا کر جریج کو باہر نکالا، اس کی جو عبادت گاہ تھی وہ بھی توڑ دی، جریج کو بھی مارا، اس کو برا بلا کہا.
जुरैज ने कहा भाई है क्या बात? उन्होंने कहा ये जो बदकारा औरत है तुमने इससे मुंह काला किया, ये उस तुम्हारा बेटा है। उसने कहा बेटा बच्चा कहाँ है? वो ले आओ। बच्चा ले आए। आपने फरमाया सब्र करो। 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस सुनाई है मुस्लिम शरीफ में। बच्चे के पेट पर आपने, जुरैज ने यहां उंगली रखी और उंगली इस तरह चुबोई अंदर और कहा अच्छा वो छोटा बच्चा है, गोद का अभी पैदा हुआ है, बात तो नहीं कर सकता। ये यहां उंगली रखी, उंगली चुबोई, कहा ए बच्चे ये बता तेरा बाप कौन है? तो उस बच्चे ने, गोद के बच्चे ने, अभी नया नया पैदा हुआ है, न्यू बोर्न बेबी ने बोलना शुरू कर दिया मेरा बाप वो फलां चरवाहा है। अब लोग तो जनाब जुरैज के आशिक होगा, ये तो बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ी हाथ चूमने लगे, उससे बरकत हासिल करने लगे। कहा जी हम आपकी जो इबादत गाह हमने तोड़ी है इसको सोने का बना देते हैं। जुरैज ने कहा मुझे सोने की नहीं, मेरी मिट्टी वाली बना दो मेरे लिए, वही ठीक है। देखो मां की बद्दुआ थी तो जुरैज को यह नुकसान हुआ, हालांकि बुजुर्ग आदमी है। तो मां की बद्दुआ बच्चों के लिए ये बड़ी खतरनाक है, इसलिए कभी भी माए बच्चों को बद्दुआ न दे, दुआएं दे उनको। अच्छा दुआ से बात आ रही है तो एक बात और भी अर्ज कर दूं। बच्चों की बात भी हो गई, मां की बात भी हो गई, बाप की भी हो, बीवियों की भी जरा सुन लो। ये खास तौर पर जो हाउस वाइफ है ना, हाउस वाइफ, घरेलू खातून, कहते हैं जी ये तो हाउस वाइफ है, ये क्या करती है, घर में बैठी रहती है। अल्लाह अकबर। मैं जरा हाउस वाइफ की फजीलत भी बयान करूं ना। भाई डिग्री वाली औरत है, उसको माशरे में लोग बड़ा समझते हैं, हाँ? उसके पास कोई आलिमा बन गई है तो वो भी बड़ी है, मुफ्तिया बन गई वो भी बड़ी है, कोई डॉक्टर बन गई है वो भी बड़ी है। ये जो घर में खातून बैठी है, सुबह शाम खाना पकाती है, कपड़े धोती है, बच्चे पालती है, कहते ये तो घरेलू खातून है, हाउस वाइफ। सुनो हदीस, अस्मा बिन्त यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये इब्ने अब्दुल बर ने वाकया नकल किया है इस्तिआब में। वो आई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। ए अल्लाह के रसूल, मैं तमाम औरतों की तरफ से नुमाइंदा बनकर आई हूं, सबकी तरफ से स्पोक पर्सन हूं, और हम सब हाउस वाइफ्स हैं, घरेलू खवातीन हैं। अब हमें एक मसला पूछना है हाउस वाइफ्स को। वो मसला ये है कि हम आप पर ईमान लाए और आपको अल्लाह ने मर्दों के लिए भी रसूल बनाकर भेजा है, औरतों के लिए भी, और हम अपने शोहरों के घर में बैठे हैं, शोहरों की खिदमत करते हैं, शोहरों की ख्वाहिश पूरी करते हैं, शोहरों के बच्चों को पालते हैं, शोहरों के माल की हिफाजत करते हैं। हम तो घरेलू खातून हैं, खवातीन हैं, घरेलू खवातीन हैं। हमारे शोहर तो बड़े लोग हैं, वो तो जनाब क्या है, जिहाद में भी जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, नेक काम करते हैं, बाहर जाते हैं, जनाजे पढ़ते हैं और बहुत से अच्छे अच्छे काम करते हैं। हम तो ये काम नहीं कर सकते, हम तो घरों में हैं। या वो जो हमारे शोहरों को सवाब मिलता है हमें भी सवाब मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून की ये बात सुनकर फरमाया, देखो ये खातून अपने दीन के बारे में कितना अच्छा सवाल कर रही है। आपने फरमाया ए अस्मा तुम भी सुनो और औरतों को भी जाकर सुना दो कि जब तक तुम घर वाली जो खवातीन, घरेलू खवातीन घरों में हो, अपने बच्चों को पालती हो, शोहरों की खिदमत करती हो, उनकी ख्वाहिश पूरी करती हो, बच्चों को पालती हो, उनके माल की हिफाजत करती हो, घर में जो काम काज तुम करती हो, जब तक तुम घर में हो तुम्हारे शोहर कितना ही बड़ा आलिम, मुफ्ती, फाजिल, नेक काम दुनिया में करता हो, वो जितने नेक कामों का सवाब उनको मिल रहा है, तुमको घर बैठे अल्लाह वो सवाब अता फरमा रहा है।
بھائی ہاؤس وائف کی اتنی بڑی فضیلت ہے. ہاں شوہر گیا 4 مہینے لگا کر آیا تو جناب کیا بڑا جناب استقبال ہو رہا ہے. میں 4 مہینے لگا کر آیا, 7 مہینے لگا کر آیا, میں تو عالم بن کر آیا, میرا بیٹا عالم بن کر آیا, فاضل بن کر آیا, مفتی صاحب بھی بڑا خوش ہے, میں جناب ہاں شیخ الحدیث بھی اتنا خوش ہے, میں بخاری پڑھاتا ہوں, مسلم پڑھاتا ہوں, مدرسے میں اتنے سبق پڑھاتا ہوں. وہ جو آپ کی بیوی گھر میں بیٹھ کر گھر چلا رہی ہیں, شیخ الحدیث, مفتی صاحب, تبلیغی صاحب, ان سب کے جو اعمال باہر ہو رہے ہیں ان کو عورتوں کو ثواب گھر میں اللہ عطا فرما رہا ہے. قدر کرو بیویوں کی, یہ ہمارا دین ہے. تو وہ جو میں ایک دعا بتا رہا تھا وہ آخر میں بتا دوں. اسماء بنت یزید فرماتی ہے اسم اعظم کے بارے میں دعا ہے. اسم اعظم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اسم اعظم وہ ہے الذی اذا دعی به اجاب و اذا سئل به اعطا. اللہ کا ایسا بڑا نام ہے جس نام سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ اس پکار کو قبول کرتا ہے, جو مانگا جائے اللہ عطا فرماتا ہے. اسم اعظم سے دعا قبول ہوتی ہے. اب اسم اعظم کیا ہے؟ اسماء بنت یزید فرماتی ہے, سنن ابن ماجہ میں روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, آیت نمبر 163 163. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور دوسری آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 الف لام میم, اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں اسم اعظم ہے. اسم اعظم کا معنی یہ جب دعا کرو یہ پڑھ کر دعا کرو گے اللہ تمہاری وہ دعا قبول کرے گا. اس کو اسم اعظم کہتے ہیں. لیکن بھائی اسم اعظم اگر آپ کو پتہ چل گیا, اب اس کا یہ معنی نہیں ہے اس کو غلط استعمال کرو. ذرا سا کسی سے لڑائی ہو گئی, ادھر سے آپ نے اسم اعظم شروع کر دیا, کسی سے جھگڑا ہو گیا اسم اعظم, ایسا نہیں بھائی. اللہ کا نام ہے, اچھے کام کے لیے استعمال کرو. یہ میں نے اسم اعظم بتا دیا آپ کو. ایک واقعہ بھی سناتا ہوں پھر ختم کرتے ہیں. ہم نے ابھی درس میں بھی سنایا تھا گزشتہ دنوں قرآن کے درس میں یہ آیت جب آئی. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اچھی دعائیں کرنی چاہیے, بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے. ایک آدمی کو شوق پیدا ہوا اسم اعظم سیکھنے کا, تو کسی نے کہا فلاں گاؤں میں بزرگ ہے, عالم دین ہے, ان کے پاس اسم اعظم ہے. تو یہ چلا. جب اس گاؤں میں پہنچا تو وہاں باہر ایک پلیا تھی, پل. اس پل کے پاس ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور پولیس والے اس کو مار رہے ہیں. ایک غریب آدمی ہے, بڑی عمر کا ہے, اس کو مار رہے ہیں. اس کو بڑا غصہ آیا, بابا جی کو مار رہے ہیں, پٹائی کر رہے ہیں, ترس بھی نہیں آتا ان کو. تو اس کے دل میں خیال آیا کاش کہ میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں پڑھ کر اس بابا جی کو بچا لیتا اور پولیس والوں کی ایسی کی تیسی کرتا. خیر وہاں سے گیا, مسجد میں پہنچا, عالم دین سے ملا. انہوں نے کہا جی کیسے آئے آپ؟ کہ میں اسم اعظم سیکھنے آیا ہوں. میں کیوں سیکھنے آئے؟ اچھے کام کروں گا. میں کیا اچھے کام کریں گے؟ میں ابھی آ رہا تھا, راستے میں پولیس والے ادھر پل پر ایک بابا جی کو مار رہے تھے, میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں پولیس والوں کے لیے پڑھتا اور ایسے کی تیسے ہو جاتے ہو. تو وہ جو عالم دین تھے اس نے اس سے کہا تمہیں پتہ ہے میں نے اسم اعظم کس سے سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہ وہ جو پل پہ بابا جی مار کھا رہا تھا نا, اسی سے میں نے سیکھا ہے. وہ میرا استاد ہے, اس کے پاس اسم اعظم موجود ہے. وہ پولیس والوں کے خلاف نہیں استعمال کر رہا, مارنے والوں کے خلاف نہیں استعمال کر رہا, جو اس پہ زیادتی کر رہے اس کے خلاف نہیں استعمال کر رہا. تم بڑے پنے خان آئے ہو. تو دعائیں کیسی کرنی چاہیے؟ اچھی دعائیں. ہمارے والد صاحب ہمیں یہ ہمیشہ فرماتے تھے کسی کو بد دعا نہ دو.
غصے میں بھی نہ دو، اچھی دعائیں دینی چاہیے، سارے مسلمانوں کو دینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔